حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے ہیں، آپ نے پڑھا ہی ہوگا ان کے مکی دور کے بارے میں، کہ جب مکہ میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو قریش کی عورتیں اور بچے جو تھے وہ آس پاس جھمگٹا لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنا کثرت سے روتے تھے نماز میں کہ وہ ان کو آ کے تو حیران پریشان دیکھتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ ابو بکر باہر نماز نہ پڑھیں، کہیں چھپ کے نماز پڑھیں، کیونکہ ہمارے بچے اور عورتیں متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، اس سے کون متاثر ہوا آج تک اگر دیکھا جائے تو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اتنی بے دھیانی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی لاپرواہی سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ دنیا میں کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کھڑے ہوتے ہوئے تو ہم ایسے نہیں کریں گے، یعنی کسی دنیاوی بادشاہ کے دربار کا ایک ادب کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جو آپ کو بہت امپریس کر رہی ہو تو آپ کیا کبھی کانشیس ہوئے یا ایسے ڈھیلے ڈالے چلتے جاتے ہیں؟ کبھی آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی دنیا کے کسی بڑے مقام پر، کسی محل میں، کسی ایوان صدر میں، یا کسی ایسی جگہ پر کسی کو ہوا ہو آپ میں سے؟ جی، کہاں گئی تھی آپ؟ قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے اس میں گئی تھی۔ اندر جا کر آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ یعنی عام لائف سے ایک ٹوٹلی چینج فیلنگ تھی؟ اور کوئی؟ جی ہاں، یہ کہتی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جانے کا ان کو اتفاق ہوا تو ایک مروبیت کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت ہماری چال، ہمارے ایکشنز، ہماری گفتگو، ہماری نگاہیں، سب پہ فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یعنی وہاں پر جو سارے وردی میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا پروٹوکولز ہوتے ہیں وہاں جو بھی، تو ان کی وجہ سے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، کیا پتا کہیں کوئی کیمرہ ہی لگا ہوا ہو یا کچھ۔ تو ہم ہر جگہ پر بہت محتاط ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ پاک کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمیں فرشتوں کے دیکھنے کا کوئی احساس ہوتا ہے، نہ خود اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کبھی احساس ہوتا ہے، نہ ہماری نگاہ پہ فرق پڑتا ہے، نہ ہماری کیفیت پہ فرق پڑتا ہے، نہ ہمارے انداز پہ۔ بس پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے۔ ہر وقت انسان کی ایک بہت اچھی کیفیت نہیں بھی ہو سکتی، کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، وہ تو ایکسیپشنل صورتیں ہیں ہی۔ لیکن اگر خشوع کی کیفیت ایکسیپشنل بن جائے، کبھی ونس اے ایئر ہو جائے تو بڑی بات سمجھے ہم، تو یہ کوئی پسندیدہ بات تو نہیں ہوگی نا۔ ایکسیپشنل یہ تو ہو سکتا ہے آپ تھکے میں آج، اسی لیے تو کہا کہ بھوک لگی ہے نماز بعد میں پڑھو، پہلے کھانا کھا لو۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو پھر کیا ہے، پہلے سو جاؤ پھر پڑھ لو۔ اگر واش روم جانے کی ضرورت ہے تو پہلے ہو آؤ۔ کیوں یہ باتیں کہی گئی ہیں؟ تاکہ نماز میں جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے اس پہ اثر نہ پڑے، کوئی اور احساس ہمیں اوور کم نہ کرے، ہم پر غالب نہ آ جائے کوئی اور احساس۔ کیونکہ یہ ساری کیفیات شدید ہوتی ہیں نا، نیند، بھوک اور یہ سب، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پھر دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے، جلدی ختم کروں تاکہ کچھ کھا لوں، جلدی ختم کروں کہ واش روم جاؤں۔ تو یہ چیز جو ہے پھر نماز کو صحیح نہیں ادا ہونے دیتی۔ یہ کوئی اور گھر کا کام ہے یا کچھ، تو اس میں ایٹ لیسٹ جو فرض نماز ہے، چلے سنت نفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نفل پڑھ لیتے تھے، بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے، جدھر منہ گھومتا تھا، وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ جو فرض ہے، ڈیوٹی ہے نا، فرض کس کو کہتے ہیں؟ ڈیوٹی کو کہتے ہیں۔ ڈیوٹی تو ڈیوٹیفل ہو کے ادا کرنی چاہیے نا، کانشیس ہو کر ادا کرنی چاہیے۔ تو ہم سب کو اس کی کوشش تو کرنی چاہیے، احساس تو کرنا چاہیے، چلے نہ ہو سکے وہ ایک الگ بات ہے۔ اصل میں احساس نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا ہم اس کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں اس میں سے ایک آدھ حدیث پڑھ کے پھر اس کی وضاحت آپ کے ساتھ کرتی ہوں، پھر بیچ میں آپ ڈسکشن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے کچھ ان اعمال کا جو ہمارے گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے، جس سے ہمارے گناہ صاف ہوتے ہیں یا دھلتے ہیں یا معاف ہوتے ہیں۔ تو گویا جہاں ہم ایک طرف غلطیاں کرتے ہیں، وہاں دوسری طرف ساتھ ساتھ کفارہ بھی کرنا چاہیے، تاکہ کوئی چیز ہمارے پارٹ پہ جمع نہ ہو اور ہمیں بوجھل نہ کر دے۔ حضرت حمران جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں انہ رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما 3 مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه الى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتودأ نحو وضوئي هذا وقال من تودأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه۔ حمران جو حضرت عثمان کے غلام ہیں، انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ حضرت عثمان نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا۔ برتن سے کیسے؟ یوں، ٹھیک ہے، برتن سے پانی ڈالا، بیچ میں نہیں ہاتھ ڈالے، بلکہ کیا کیا، برتن سے پانی ڈالا اور ان کو 3 مرتبہ دھویا۔ ایک دفعہ ڈالا، دھویا، پھر ڈالا، دھویا، پھر ڈالا، دھویا۔ اب آپ جب ٹیپ کھولتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اب بار بار ٹیپ کھول کے دھو کے پھر ٹیپ بند کرنے اور اس میں تو ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو آپ کیا کر سکتے ہیں،
بس اتنا ٹیپ کھولیں کہ جس سے اتنا پانی گرے کہ آپ آرام سے اس میں 3 دفعہ آپ مل کے، یعنی انٹینشنلی آپ کیا کریں، کم از کم 3 دفعہ اس کو مل لیں. پانی آپ کا کھلا ہوا کیونکہ ان کا پانی خود نہیں گرتا تھا نا، اس لیے انہوں نے ایک دفعہ ڈالا، دھویا، پھر ڈالا، دھویا، پھر، یعنی ایک دفعہ مل کر جو کچھ اس پہ آیا اسے بہا دیا، پھر مل کے پھر بہا دیا، پھر بہا دیا. تو آپ کا تو اوپر سے پانی بہ رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں، اور ساتھ ساتھ یعنی دونوں ہاتھوں کو آپ کم از کم 3 مرتبہ مل لیں. پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں ڈالا، یعنی اب وہ برتن ایسا ہوگا نا کہ جس میں سے اگر ہر دفعہ انڈیلیں پانی تو کیا ہے، گر جائے گا. تو انہوں نے اب ہاتھ دھل گئے تو برتن کے اندر ہی پانی میں ہاتھ ڈال لیا. اس کے بعد کلو کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا. آپ لیل و نہار میں بہت کچھ یہ پڑھ چکے ہیں، مجھے اس کی وضاحت اس وقت نہیں کرنا، لیکن جب یہ موسم بدلتا تو اکثر لوگوں کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے. تو پچھلے ہفتے مجھے بھی اچانک اٹیک ہوا، اور مجھے جب ہوتا ہے زکام تو ایک ہفتہ تو کچھ بات ہی نہیں، بہت لمبا جاتا ہے، پڑھانا وڑھانا وہ بہت متاثر ہوتا ہے. تو مجھے خوف یہ تھا کہ اس وقت میں ریکارڈنگ کرا رہی تھی رمضان پروگرام کی، اور پھر مجھے یہاں بھی آنا تھا. میں نے کہا اگر یہ پکڑی گئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. خوب اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب تو مجھ پہ رحم کر، اور میں ابھی اس مشقت کو اٹھانے کے اہل نہیں ہوں. اچھا، اتنے میں کسی کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 3 دفعہ ناک میں پانی خوب اوپر چڑھائیں، بالکل اینڈ تک لے جائیں، جس سے آپ کی آنکھوں میں بھی مرچیں لگ جائیں اور آپ دیکھیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، میں نے اس کا تجربہ کیا، مجھے اتنی ہمت نہیں پڑی کہ بہت اونچا لے جاؤں، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں اس کو اونچا لے گئی. تو یقین مانے مجھ ذاتی طور پر سیکنڈ ڈے میں الحمدللہ دوا بھی لی، اور اس کے ساتھ وہ جو میں نے تجربہ کیا اس سے بالکل ٹھیک ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سنت کے طریقے ہیں یہ بہت مفید طریقے ہیں. اگر ہم عام حالات میں ان پر شعوری طور پر عمل کرتے ہیں تو شاید بیمار بھی ہم کم ہوں. پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا. پھر اپنے سر کا مسح کیا. اس کے بعد ہر پاؤں 3 بار دھویا. پھر فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، اور فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے. اب شرط آپ دیکھیے کیا ہے، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، یعنی اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور ناک میں پانی چڑھائے اور صاف کرے اور سب کچھ. پھر 2 رکعتیں پڑھے جس کو عام طور پر تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اور ان میں اپنے دل میں مختلف خیالات لے کر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے. یعنی یہ عمل گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے. اچھا، میں جب کل یہ نفل پڑھ رہی تھی تو شروع کیا، ایک بات یاد آئی، اس کو جھٹکا، رکوع تک دوسری یاد ہے، اس کو جھٹکا، سجدے تک ایک اور یاد. 4 موضوعات پہ مجھے باتیں یاد آئیں ان 2 رکعتوں میں، اور چاروں کو شدت سے جھٹکنا پڑا کہ پھر معافی کیسے ہو سکتی ہے اگر وہی کام کروں جو نہیں کرنا چاہیے. بظاہر دیکھنے میں یہ 2 رکعتیں، لیکن یہ 2 رکعتیں ایسی نہیں ہیں کہ آپ جٹ پٹ بس ایسے ہی وضو کریں جیسے تیسے آیا، کونیاں خشک ہیں، ٹخنے خشک ہیں، اور بس ایسے ہی پانی ڈال لیا منہ پہ اور پھر نماز میں بھی خیالات اور باتیں کر کے تو کہا نماز پڑھ لی. نہیں، ان شرائط کے ساتھ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو بعض اوقات کام پوری طرح افیکٹو نہیں ہوتا، یعنی وہ عمل جو ہے آپ کا مؤثر نہیں ہوتا. تو مؤثر عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ اہتمام کریں اور اس کا لحاظ رکھیں اور اس کا دھیان کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ واقعی اس طریقے پر وضو کے بعد نماز سے باہر نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ واقعی ہلکے محسوس کر رہے ہیں. بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ پڑھ کے آپ اور بوجھل ہوتے ہیں، یعنی آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے، کیا پڑھا ہے میں نے، پڑھنے کا حق نہیں ادا کیا. تو اگر آپ صرف ایک دن محاسبہ کریں نماز میں کہ کتنی باتیں سوچی ہیں، یہ کانشیسلی میں کر رہی تھی کہ کچھ نہیں سوچنا، ایک بات یاد آ گئی اس کو ہٹایا، پھر ایک یاد آ گئی تو میں نے کہا کہ 2 رکعتوں میں 4 باتیں تو میں نے یاد کی ہیں. اس کو آپ ٹوٹلی تو نہیں روک سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر خیال آیا تو اس کی کہانی نہ بنائیں، آگے اس کو ادھر ہی نکال دیں. یہ ضرور کر سکتے ہیں، تجربہ کیا میں نے، جب جھٹک دیا تو پھر ہٹ گئی وہ بات. لیکن جب ہم اسی میں کھو جاتے ہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. ایک اور روایت میں الفاظ یوں ہیں، فَلَمَّا تَوَدَّعَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کر چکے تو کہنے لگے میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں،
اگر قرآن کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تم کو حدیث نہ سناتا. اب میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو آپ سیکھیں اس کو شیئر کیا کریں دوسروں کے ساتھ. یہاں بھی وہ اپنا علم شیئر کر رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم کو نہ بتاتا. اور وہ آیت کیا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں. پہلے وہ حدیث سناتے ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے تو جتنے گناہ اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے. عروہ نے کہا کہ آیت یہ ہے. ترجمہ: بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیلوں اور ہدایت میں سے اس کے بعد کہ ہم نے اپنی کتاب میں انہیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے. کہ جن کے پاس علم ہے اور پھر وہ اس کو آگے نہیں دیتے، چھپا کے رکھتے ہیں، اس کو بس اپنا ہی خزانہ سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. تو کہتے چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے اس لیے میں تمہیں یہ حدیث بتا رہا ہوں. اور واقعی ان آیات نے صحابہ کرام کے اندر ایسا زبردست جذبہ پیدا کیا ہوا تھا کہ وہ کوئی بھی چیز جو انہیں معلوم تھی وہ اس کو اپنے اوپر ایک امانت سمجھتے تھے اور آگے پہنچاتے. اور اگر آپ دیکھیے کہ وہ نہ پہنچاتے تو کیا علم ان تک ہی بس نہ ہو جاتا، ختم نہ ہو جاتا؟ آج ان چیزوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے؟ اور اگر آج ہم اپنے پارٹ پر ان کو آگے نہیں پہنچاتے تو دوسرے لوگوں تک کیسے بات پہنچے گی؟ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ان کی آخرت کیسے سنورے گی اگر ہم ان باتوں کو آگے نہیں کنوے کریں گے؟ لہذا آسان طریقے سے کسی کتاب کی شکل میں، کسی کیسٹ کی شکل میں خود بول کر کچھ بھی، کوئی بھی طریقہ ہو کہ جس کے ذریعے آپ علم کو آگے سے آگے پہنچائیں، تو یہ سب کام اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز اگر صحیح طریقے پر ادا کی جائے، یاد رکھیے شرط ہے اس میں، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، اگر نماز صحیح طریقے پر ادا کی جائے صحیح وضو کے ساتھ تو وہ نماز کفارہ بن جاتی ہے ان غلطیوں کا جو پچھلی نماز کے بعد سے اب تک کی گئی تھی. تو اس سے آپ دیکھیے کہ نماز کا کتنا بڑا فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے، کتنا عظیم فائدہ ہمیں پتہ چلتا ہے نماز کا، کہ وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. تو آج کم از کم آپ کوشش کریں کہ کل یہاں آنے سے پہلے اچھا سا وضو کر کے 2 نفل صلاۃ التوبہ کے اور وقتاً فوقتاً پڑھ لیا کریں. روز تو پڑھنا مشکل ہوگا شاید، روز اگر اپنے وقت کی نماز جو ہے اس کو کم از کم اچھا کر لیں، اور اس میں سے بھی فرض کو کم از کم اچھا کر لیں ٹو سٹارٹ ود. کیونکہ ایک دفعہ فرض ٹھیک ہو گئے نا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے پھر مزہ ہی نہیں آتا دوسری طرح نماز پڑھنے کا. تو اس پہ انشاءاللہ العزیز وہ جو دلوں کے بوجھ ہیں وہ ہٹیں گے اور کچھ بیلنس ہو جائے گا معاملہ، کہ جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کا ساتھ ساتھ کچھ صفائی ستھرائی ہو جائے. کبھی بھی گناہوں کو ٹالے نہیں، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا پھر ہو جائے گا، ابھی بڑی مصروفیت. وہ زندگی کا کون سا حصہ ہے جس میں انسان مصروف نہیں؟ ہر حصے کی الگ مصروفیات ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کو عبادات کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور خصوصاً یعنی عام دنوں میں تو اگر آپ اپنے فرائض وغیرہ اچھے سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی خاص غلطی ہو جائے جس سے آپ پریشان ہو اٹھیں تو پھر اس وقت حل کیا ہے؟ اچھا سا وضو کر کے اچھی سی 2 رکعت نماز. ٹھیک ہے. دل کی حالتیں بدلتی ہیں اور دس از ویری نیچرل، لیکن ریشو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر نمازیں خراب اور کوئی ایک سیدھی. ہونا یہ چاہیے کہ اکثر نمازیں اچھی اور کوئی ایک آدھ اگر کم درجے کی بھی ہو گئی تو چلے کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زیادہ نمازیں تو بس ادھر ادھر کی اور کوئی ایک آدھ کبھی اچھی ہو گئی. دیکھیں تحیت الوضو تو ہوگا ہی اس وقت جب آپ وضو کریں گے، اور وضو عام طور پر آپ نمازوں سے پہلے ہی کرتے ہیں. تو جو اوقات ہیں ممنوع جس میں نفل نماز پڑھے جائیں وہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد، تو اس میں نہیں پڑھے. فجر سے پہلے نہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد. آگے چلتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلى یا رسول اللہ. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط. صحیح مسلم کی روایت ہے. ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں کے بارے میں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں. یعنی صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ ساتھ ساتھ درجے بھی بلند ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا: کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے. تو آپ نے فرمایا: وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں
اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت ہونا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ وضو کا پورا کرنا سختی اور تکلیف میں۔ سختی سے کیا مراد ہے؟ جیسے سردی، ایسی بیماری جس میں انسان تھوڑا سست ہو جاتا ہے، تھکاوٹ، آپ نے دیکھو کہ تھکاوٹ کے بعد تو انسان اور چست ہو جاتا ہے وضو کر کے، اور سفر جب پانی کم ہوتا ہے، بڑھاپا کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کام آسان ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے، تو بھی انسان ایسی چیزوں کی اگر پابندی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب دیکھیے کہ وضو ویسے بھی میل کچیل دور کرتا ہے نا انسان کے جسم کی، تو نہ صرف یہ ہے کہ جسمانی میل کچیل دور کرتا ہے بلکہ اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ گناہ بھی جھڑ رہے ہوتے ہیں مختلف اعضاء کے۔ ہاتھوں کو دھونے سے ہاتھوں کے، چہرے کو دھونے سے چہرے کے، کلی کرنے سے زبان کے، پاؤں کو دھونے سے پاؤں کے۔ دوسری چیز، نماز کی طرف قدم اٹھا کے جانا، خاص طور پہ مردوں کے لیے جیسے مسجد جاتے ہیں تو عموماً سستی کرتے ہیں، گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، تو قدموں کا ثواب تو گیا، تو ہر قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور ہر قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو گھر میں جا کے بتا سکتے، چھوٹے بھائیوں کا لفظ میں نے خاص طور پر بولا ہے، چھوٹے بچوں کو، اس لیے ہو سکتا ہے اگر آپ بزرگوں کو کہیں تو وہ آپ سے خفا ہوں، تو ابھی آپ میں ذرا ہمت اتنی نہیں ہے خفا کرنے کی لوگوں کو، تو اس لیے چھوٹوں سے شروع کر لیں جو آپ کی بات سن لیں، پھر آہستہ آہستہ ان کو کہیں اور بڑے ویسے سنتے رہیں گے، مخاطب ان کو کر لیں، وہ انڈائریکٹلی سن لیں گے۔ اور تیسری چیز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یعنی دل میں بار بار خیال آنا چاہیے اچھا نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے انسان اتنا غافل، پرواہ ہی نہ ہو کہ نماز کا وقت کب ہوگا اور کب نہیں، اور ایک یہ کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی دھیان کدھر ہو، کہیں نماز نہ چلی جائے، کہیں نماز لیٹ نہ ہو جائے، یہ جو فکر ہوتی ہے نا یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ رباط ہے۔ رباط کیا ہوتا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب راتوں کو جاگتے ہیں مجاہد تو ان کے لیے بے پناہ اجر ہے۔ سورۃ آل عمران کے آخر میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، تو اس رباط میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ بنیادی معنی تو اس کا سرحدوں کی حفاظت ہے، اسلحہ باندھ کے اور ایک تیاری کے ساتھ، لیکن یہ کام بھی کچھ کم نہیں ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اور خواتین کے لیے خاص طور پر ظاہر ہے کہ وہ اور تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی، تو وہ کم از کم ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار تو کر سکتی، اور یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یعنی یہ جو آپ کا خیال رہے گا نا کہ نماز پڑھنی ہے، یہ نماز کی یاد آتے رہنا۔ اب جس شخص نے قضا کرنی ہو نماز، اس کو تو یہ خیال نہیں آ سکتا نا، جو نمازوں کی پابندی نہ کرتا ہو اس کو تو یہ خیال نہیں آئے گا کبھی۔ مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمرو بن ابسہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے آخر میں عمرو بن ابسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو جھاڑتا ہے تو اس کے چہرے، منہ اور نتنوں کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ رخساروں کے کناروں کے راستے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوروں کے راستے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بالوں کی نوکوں کے راستے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوتا ہے تو دونوں پاؤں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو خاص اللہ ہی کے لیے خالی رکھا۔ ہر ایک میں شرط کیا ہے؟ وہی جو ہم پوری نہیں کر پاتے۔ جب اتنی حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، اچھا ایک نماز کے بعد دوسری نماز گناہوں کی معافی کے ذریعے ہم کہتے ہیں ہم تو معاف ہو گئے، ہمارا تو صاف ہو گیا سب، لیکن جو شرط ہے وہ ہم کتنی پوری کرتے ہیں؟ دیکھیے نا، اس شرط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے کہ دل کو اللہ کے لیے خالی کر لیا۔ اس کی پریکٹس کی مزید ضرورت ہوگی ہم سب کو۔ اسی کے لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو خشوع میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل اللہ کے لیے خالص ہو، اور پھر یہ کہ اللہ کی تعریف اور خوبیاں بیان ہو۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، رکتے ہیں کبھی اس پہ؟ سچ بولیے، رکتے ہیں اس پہ؟ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ پڑھیے ذرا دل میں۔ نہیں، میں نے ایسے نہیں کہا اونچا نہیں پڑھنے کو، جیسے نماز میں پڑھتے ہیں ذرا اس وقت ویسے ہی بے شک ہاتھ باندھ لیں اور ذرا دیکھیں اللہ کی تعریف کی اور خوبیاں بیان کی اور بڑائی بیان کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں کہ سبحانک اللہ کے ترجمے پہ ایک دفعہ غور نہیں کیا؟ سچ بتائیے، نہیں کرتے نا؟ اول سے آخر پڑھ جاتے ہیں۔ وہ جو بچپن کا رٹا لگایا ہوا ہے، ایک دفعہ گاڑی چلتی ہے تو رکتی اسی وقت ہے جب سلام ہو جاتا ہے، رکتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ کب کہتے ہیں سوچ کے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک؟
وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، رکتے مانا جانتے ہیں، غور نہیں کرتے کیا پڑھ رہے ہیں. تو فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھا سا وضو کر کے خوب اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو بے شک وہ اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو گیا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنا. لیکن ایسی نماز پڑھ کے تو دکھائے نا. جب یہ حدیث عمرو بن ابسہ نے ابو امامہ سے بیان کی جو کہ صحابی رسول تھے، تو ابو امامہ نے کہا اے عمرو بن ابسہ دیکھو تم کیا کہتے ہو، کہیں ایک جگہ میں آدمی کو اتنا ثواب مل سکتا ہے؟ تو عمرو بن ابسہ فرمانے لگے اے ابو امامہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری موت قریب پہنچ گئی، پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر جھوٹ بولوں؟ اگر میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 بار بلکہ 7 بار بھی سنا ہوتا تو کبھی بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اسے اس سے بھی زیادہ بار سنا ہے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار بتاتے تھے. تو ہو سکتا ہے یہ حدیثیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں، پڑھ رکھی ہوں، لیکن ہم سب کو عمل کے لیے اپنے علم کو تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آج کا عمل کیا ہے؟ اچھا سا وضو، اچھی سی نماز. اور اچھی نماز سے مراد دل خالی کر کے اللہ کے لیے خوب اللہ کی تعریف. جو نماز میں بار بار وسوسے آتے ہیں نا، تو اس وقت بھی دل کی طرف توجہ کر کے 3 دفعہ تھتکار دے. اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تھتکار دے. تھتکارنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوکے پھینکنا نہیں، بلکہ منہ سے جیسے تھو 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 کرتے ہیں. کسی نے کہا ہم اکثر نماز میں روتے ہیں. جب سے میں یہاں آئی ہوں تو بہت چینج ہو گئی ہوں. جب میں سورۃ فاتحہ پڑھتی ہوں تو خاص طور پر ایک رونے کی کیفیت ہوتی ہے دعا میں، اور دعا میں بھی. لیکن لوگ حتیٰ کہ میرے والدین بھی کہتے ہیں کہ اپنی کسی غرض سے رو رہی ہے، یہ اپنی کوئی دعا مانگ رہی ہے وغیرہ. اس لیے اب میں تنہائی میں یا کمرے کا دروازہ بند کر کے پڑھتی ہوں اور باقی دنیا سے ہٹ جاتی ہوں. خواتین کی نماز جتنی زیادہ اندر ہو اتنی اچھی ہے. میں نماز کو اونچی آواز میں پڑھتی ہوں، لوگ مجھے اس پہ ڈانٹتے ہیں کس طرح نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، دل میں پڑھنی چاہیے. لیکن نماز کو اونچی آواز میں نہ پڑھوں تو میں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی. تو میں کیا کروں؟ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ زور زور سے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر بالکل خاموش ہو کے پڑھ رہے تھے. تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ عمر تم تھوڑا کم کر لو اور ابوبکر تم تھوڑا اونچا کر لو. تو اگر اتنی صرف ہو کہ آپ کے اپنے کان سن رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اتنی ہو کہ پورا گھر سن رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت عمر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اس کے ذریعے، یعنی زور زور سے پڑھ کے. تو بالکل خاموشی سے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تھوڑا سا زیر لب اگر آپ بول کے پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. نماز میں خشوع کے لیے 2 چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. مثلا نماز سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر لیں، مثلا صدقہ یا سلام یا مسکرا کر کسی سے بات یا تکلیف دہ چیز ہٹانا. اور دوسرے کہ نماز کا وقت مقرر کر لیں. میں نے 2 رکعت نماز 5 منٹ میں پڑھنی ہے یا 4 رکعت 8 منٹ میں پڑھنی ہے، کیونکہ نمازوں میں خشوع آنے کی ایک وجہ وقت کی قلت کا احساس رہتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا یا میں نے ابھی فلاں اور فلاں کام کرنا، لہٰذا جلدی جلدی نماز پڑھوں. جی ہاں، یہ مناسب ہے کہ مثلاً آپ کو اگر معلوم ہے کہ آپ 10 منٹ نماز کے لیے دے سکتے ہیں آرام سے، تو اس میں پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. نماز کے دوران بھی آپ کو یہ ہوگا کہ اتنا ٹائم ہے میرے پاس، یعنی اپنے آپ کو ایک اسپیس دے کے پھر نماز شروع کریں. ہمارے علاقے میں جو مسجد وہاں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھی جاتی اور علاقہ اتنی دور ہے کہ کوئی اور مسجد پاس نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں وہاں جا کر نماز پڑھیں. نماز تو اپنی پڑھنی ہے ایک طرح سے، امام کے پیچھے چاہے کھڑے ہوں لیکن اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اس لیے مسجد کے ساتھ جڑ کے رہنا زیادہ بہتر ہے. آپ کا آنا جانا وہاں لگا رہے گا تو آپ ان کو بھی کوئی اچھی بات بتائیں گے. اگر آپ کٹ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے اور جائیں گے ہی نہیں تو وہ اپنے غلط کام کرتے رہیں گے اور آپ اپنے اجر سے محروم رہیں گے. یعنی امام جو کچھ بھی کرتا ہے لیکن اس کی نماز کا اثر نمازیوں پہ نہیں پڑتا، کیونکہ نمازیوں کی اپنی نماز ہوتی ہے. امام تو صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، باقی ہر شخص کی اپنی نماز ہے. وہ نہیں سنت کے مطابق پڑھتے، آپ سنت کے مطابق پڑھ لیں لیکن مسجد نہ چھوڑیں. یہ لکھتی ہیں میں کل کی کلاس کے بعد اپنی کنڈیشن شیئر کرنا چاہوں گی کہ پہلے ایک بوجھ اور عجیب سی بوریت رہتی، چھوٹی چھوٹی باتیں اور خواہشیں جنہوں نے میری زندگی پر اس قدر سایہ کیا ہوا تھا کہ گویا بہت زیادہ دکھی اور پریشان میں ہی ہوں. لیکن کل کی کلاس اور ساتھ قرآن کی تلاوت نے مجھے شدت سے اس کا احساس دلایا. کیا میری زندگی کی بے چینی اور پریشانی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کتنا راضی ہے اور کیا میں نے اس کے بندی ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ بہت سے سوال اٹھنے پر میں نے اپنا راستہ خود اپنے لیے ہموار کیا ہے اور اب میرا دل اتنا مطمئن ہے کہ پہلے کبھی نہ تھا. میں نے شعوری طور پر اللہ کے قرب کی کوشش شروع کی ہے. وہ تبھی ہوگا جب میں اللہ سے محبت کروں گی، کیونکہ اللہ کی محبت تو اس سے محبت کیے بغیر نہیں ملتی. لکھا ہے کہ I felt very high about myself and it seems that the list of the sins I have committed is endless. I wonder will I be forgiven. بالکل یہ نسخہ اسی لیے تو آج آپ کو بتایا ہے تاکہ کل کا جو آپ کے اوپر ایک احساس ہے اب اس سے باہر بھی تو آنا نا. اس کو طاری اس طرح نہیں کرنا ہم نے کہ ہم اس کی وجہ سے مایوس ہوں. وہ احساس اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کو دیکھ کر پھر شعوری توبہ
کی طرف آئیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا نا کہ ہم نے غلط کیا ہے تو پھر ہماری عبادات میں خوبصورتی بھی نہیں پیدا ہوتی. وہ دونوں چیزیں بے روح ہو جاتی. ایک طرف غفلت کیا ہے؟ غلطی کا احساس نہیں. اور دوسری طرف غفلت کیا ہے؟ نمازوں میں خوبصورتی یا عبادت میں خوبصورتی کا خیال نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم اتنا کچھ تو کر ہی رہے ہیں، نمازیں پڑھ ہی تو رہے ہیں، پھر اور کیا کرنا ہے ہمیں. تو نہیں، اگر غلطی کا احساس ہوگا تو ساتھ ہی ہمیں پھر اس کو دھونے کا بھی اسی درجے کا احساس ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. کل کا لیکچر اس لیے نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کیا جائے، وہ صرف اس لیے تھا کہ ہم اپنی غلطیاں دیکھنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ نیکی کے وہ کام جن کو کرنے کا ہمیں کوئی خاص شوق نہیں ہے، جن کی طرف ہم شعوری طور پہ توجہ نہیں دے رہے، وہ توجہ ہماری اس طرف ہو جائے. یعنی اگر گناہوں کا احساس نہ ہو تو نماز میں خشوع نہیں ہو سکتا. کس لیے بولا لائیں گے آپ نماز میں خشوع؟ تو اب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر گئی ہیں نا. ایک طرف احساس ہے کہ مجھے معافی چاہیے، میں غلط کرتی ہوں، اور دوسری طرف ایک طریقہ مل گیا. تو اب انشاءاللہ اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. کل جب یہ آیت آپ نے بار بار سنوائی، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، تو میں سوچ رہی تھی کہ کون کون سے عہد ہیں جو ابھی تک میں نے پورے نہیں کیے تاکہ میں انہیں جلد پورا کر لوں. اسی دوران یاد آیا کہ الہدا میں داخلے کے دوران بھی میں نے ایک عہد کیا تھا جسے میں نے کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی. امانت بھی جو پوری نہ کر پاتی اگلے دن گروپ انچارج کو بتاتی، لیکن پھر بھی عہد کا حق ادا نہ کر سکی. اسی طرح پورے قرآن کی رائٹنگ کا جو کام دیا گیا وہ بھی نہ کیا. پلیز آپ مجھے اس عہد میں جو کمی ہوئی، جن امانتوں کو پورا نہ کر سکی، اس پر معاف کر دیں، ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل آپ میری تھوڑی بہت نیکیوں میں سے بھی لے جائیں گی. کیونکہ آج تو آپس میں محبت ہے، لیکن کل سب کو اپنی فکر ہوگی. مجھے جواب ضرور دیجیے گا تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. بات یہ ہے کہ وہ آپ نے میرے ساتھ نہیں عہد کیا تھا، وہ آپ نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا تھا. ایک طرح سے اس پر آپ اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی عہد ڈالے جاتے ہیں یا جتنی بھی امانت آپ کے لیے کہی جاتی ہے وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے. آپ دیکھیں، اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں تو آپ کو پتا آپ کتنے خسارے میں. کبھی آپ نے اس کا احساس کیا؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ سمجھتے یہ شاید ہمارا کوئی رول ہے یا قانون ہے جو آپ کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے اور آپ مصیبت میں پھنس چکے ہیں یہاں آ کر اور یہ ایک بوجھ ڈال دیا امانتوں کا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بھی کچا رہ جائے تو میں سمجھتی ہوں اس سے بڑا نقصان آپ نے کوئی نہیں کیا اپنا. اس تعلیم کے بعد سب سے زیادہ جو چیز آپ کی ٹپس پہ ہونی چاہیے وہ قرآن کا ترجمہ ہے. کیوں؟ آپ پھر نماز میں پڑھیں، آپ کسی کی تلاوت سنیں، آپ حرم پاک میں جائیں، آپ کوئی بھی چیز کریں تو کلیئر یعنی اتنا واضح ٹرانسپیرنٹ ہو کے سب کچھ سامنے آنا چاہیے کہ کوئی جھول نہ ہو آپ کے اندر. بے حد ضروری. اگر آپ پوچھیں نا کہ اس پورے کورس کا اہم ترین کام کیا ہے، اہم ترین کام جو علمی اعتبار سے کرنے کا، تو میں آپ سے ایک ہی لفظ میں کہوں گی، ترجمہ قرآن. جس کو وہ آ گیا وہ کسی چیز میں پیچھے نہیں رہ سکتا. اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گی، اس کی تفسیر بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے اندر ایک خشوع کی کیفیت بھی آئے گی. کیونکہ جب ترجمہ نہیں آتا تو ایک گلٹ آتی ہے اندر، ہے پتہ نہیں اس آیت کا مطلب کیا، پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا بھی کہ نہیں. لیکن اگر ترجمہ آپ کو ٹھیک نہیں آتا اور آپ تلاوت سن رہے ہیں اور آیت کچھ کہہ رہی ہے اور آپ کچھ سے کچھ بنا کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، تو وہ آپ کا خشوع کیا بنے گا، اس کا کیا نقشہ بنے گا. تو اس لیے میں تو آپ کو نہ دیکھتی ہوں اور نہ کچھ کہوں گی، لیکن یہ آپ ہی کے فائدے میں آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور دی گئی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پورا کریں. یہ زندگی میں سال پھر نہیں آئے گا. آپ چاہے ٹیچر بن جائیں، چاہے آپ مبلغ بن جائیں، کچھ بن جائیں، لیکن یہ جو وقت اس وقت آپ کے پاس بحیثیت ایک طالب علم کے اس قرآن کو یاد کرنے کا ہے کہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، پھر آپ یاد کرتے، پھر سنا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ ہوتا ہے، تو یہ گولڈن چانس ہے آپ کے پاس ترجمے کو یاد کرنے کا. 10 پاروں کے بعد پہلے اورل ٹیسٹ ہوتا تھا، گروپ میں ایک دن لے لیں، 5 پاروں کے بعد اورل ٹیسٹ سادے قرآن پاک سے. اور تفسیر ہو رہی ہو نا اور دیکھیں کوئی لڑکی تھک گئی، تفسیر بند کرائی، کا آپ ذرا کھڑی ہو کے ساتھ کا ترجمہ کریں. کہیں سے بھی پیچھے سے اٹھوا کے نہیں بلوایا اور سب کے سامنے کروائیں. دیکھیے پھر یہ کیسی سیدھی ہوتی ہیں. انسانوں کے ڈر سے سیدھا کر لیں گی کہ ہے میری بےزتی ہو جائے گی، میں دوسروں کے سامنے ترجمہ غلط کروں گی. اس لیے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو ترجمہ صحیح آتا ہوگا نا، کوئی شخص کہیں مس کوٹ کرے گا آیت، آپ اس کو پکڑ لیں گے آپ کیا کہہ رہے ہیں. پچھلے ہفتے لاہور میں ایک بچی سے ملاقات ہوئی، بیچاری تھوڑی سی ذہنی مریض بھی تھی، لیکن مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے جب سے 17واں پارہ پڑھا ہے تو میرے دل کی حالت بدل گئی. میں نے کہا کیا حالت ہے؟ تو وہ جو بیچاری بتا رہی تھی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے اور اس کو عافیت دے اور ایمان کی سلامتی رہے. تو کہنے لگی کہ یہ جو آتا ہے نا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور انسانوں میں سے. تو کہتی ہیں یہاں لفظ الناس استعمال ہوا ہے نا، تو اس میں عورتیں بھی آتی ہیں نا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے بھی اللہ نے چن لیا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے چن لیا، لیکن رسولن سے اس کا کیا تعلق ہے؟ رسالت تو ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی ہے.
تو میں نے کہا کہاں سے پڑھا آپ نے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ کو چن لے؟ کہتے میرے دل کہتا ہے۔ میں نے کہا تفسیر دل کے اوپر تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ ایک آیت کا منمانا ترجمہ کریں اور پھر منمانی تفسیر نکالیں اس میں سے اور پھر کہیں یہ میرا دل کہتا ہے۔ میں نے کہا اس طرح تو میرا دل کچھ کہتا ہے، یہ دو چار لوگ بیٹھے ان سب کا دل کچھ اور کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن پھر دل کے اوپر کی جائے تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا قرآن ہے یا کھیل ہے؟ فرملی میں نے اس سے بات کی کیونکہ وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی۔ لگتا کہ تھوڑی ذہنی بیچاری کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ ذہنی بیمار ہے کیونکہ کوئی عقل مند صحت مند انسان یہ نہیں کر سکتا، لیکن باقی معاملات میں ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے ایک اور بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مسلسل اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھٹکنے سے بچانا، کیونکہ قرآن پڑھ کے اگر ہم خدا نہ خاصا ذرا بھی پھسلے تو کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ربنا لا تزغ قلوبنا کی دعا جو ہے بڑی اہم ہے سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کثرت سے دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب اگر رسولن کا معنی جو ہے آپ کو نہیں پتا یا آپ کو ترجمہ اس وقت زبانی نہیں آتا اور قرآن پاک بھی نہیں، تو کوئی آپ کو لے کے بیٹھ جائے اور ترجمہ الٹا پلٹا کر کے آپ کو ورغلائے تو ہو سکتا ہے آپ بھی پھسل جائیں۔ تو اگر ترجمہ مضبوط ہوگا، اگر ترجمہ صحیح ایکوریٹ ہوگا تو آپ کو گرامر سیکھنے میں کچھ مشکل نہیں رہے گی، فوراً معیار آپ کو قرآن دے دے گا۔ تجوید سیکھنے میں کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ لفظ صحیح آتا ہوگا تو ہی ترجمہ صحیح پڑھ سکیں گے نا۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر مفعول اور فاعل کا فرق زبر اور زیر کے ساتھ جیسے ہوتا ہے باب افعال میں، اگر آپ ترجمہ صحیح پڑھ رہے ہیں تو رواں بھی ٹھیک ہی پڑھیں گے، پھر ناظرہ پڑھنے میں غلطی نہیں کریں گے۔ اس لیے جتنے بھی انچارجز یہاں بیٹھے ہوئے اور جو بھی آپ کی ٹیچرز ہیں، میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی پرائرٹی نمبر 1 پہ ترجمے کو رکھیں اور اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، اور اس میں صرف ہم سے نہیں معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے بھی مانگے، لیکن یہ کہ اپنے اکیڈیمکس کو مضبوط ترین کریں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے کل اپنی غلطیوں پر نظر ڈالی تو مجھے جو سب سے زیادہ غلطی محسوس ہوئی وہ میری ہر کام میں جلدی یا عجلت تھی۔ اس کا اثر فرائض پر بھی پڑتا ہے، ڈیوٹیز درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی کیونکہ ہر کام میں جلدی جلدی کرنے کا خوف ہوتا ہے۔ مہربانی فرما کر میری رہنمائی فرمائیں کہ اس کو کس طرح کام کروں، کس طرح اصلاح کروں۔ بہت اچھا سوال ہے اور آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح پہچانا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اپنے مزاج کی عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے بہت سے غلط کام کر جاتے ہیں۔ رویوں میں بھی خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی آپ نے کسی کی بات آدھی سنی اور آدھی تو سنی نہیں اور آگے ذہن سے خود ملا لیا، جلدی کی نا آپ نے نتیجہ نکالنے میں، کسی کا سوال سنا نہیں پہلے ہی جواب شروع کر دیا، ہوگی نا گڑبڑ۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، آپ نے کچھ اور سمجھا اور آپ اس کے ساتھ کچھ اور کرنے کو لگ گئے۔ اسی طرح اگر بات آپ کسی سے کر رہے ہیں اور تیز تیز بول رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سمجھ ہی نہ پائے، اور اگر اس نے سمجھی نہیں تو وہ کام خراب کرے گا، پھر آپ اس پر ناراض ہوں گے۔ بس سروینٹس ہیں، اگر آپ گھر میں جا کے انہیں کوئی کام کہتے ہیں اور جلدی 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 بول کے ان کو بتا دیتے ہیں اور ان بیچاروں کے پلے کچھ نہیں پڑا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ انسٹرکشن دے کے گئی تھی وہ کدھر ہیں، اور وہ نہیں ہوئی تو پھر آپ ان کو غصہ کریں کہ تم سنتے ہی نہیں ہو۔ تو قصور اس کا نہیں تھا، قصور ادھر تھا، اور ہم بلیم بھی اس کو کر رہے ہیں، غلطی کے اوپر دوسری غلطی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بالکل انہوں نے سچی بات کی ہے کہ ہماری بہت سی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ کو ہماری بدنیتی یا ہمارا کوئی بعض اوقات غفلت سستی یا وہ جو کل ہم نے اسباب لکھے تھے نا وہ نہیں ہوتی، ہماری طبیعت کی جلد بازی ہوتی ہے۔ آپ نے تو ایسا لگتا ہے کہ نفس پہ ہاتھ رکھ دیا جس نے بھی لکھا ہے، کیونکہ اگر آپ نماز جلدی جلدی پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ دل کو سکون آئے گا ہی نہیں۔ وضو جلدی جلدی کیا تو نہیں آئے گا۔ کام کوئی بھی جلد بازی میں کیا ہے، یعنی پڑھنے کا، تفسیر پڑھی ہے یا کچھ بھی، آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ مثلاً اگر آپ جم کے پڑھ رہے ہیں، غور سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو اپنا لیسن سمجھ آئے گا۔ مثلاً علوم القرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ تیزی سے ایک دفعہ پڑھ گئے، کوئی سمجھ نہیں آئی، پھر تیزی سے پڑھا تو وقت اتنا ہی لگ گیا، سمجھ آپ کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ تو اب ضرورت کس بات کی تھی کہ آپ ذرا صبر کے ساتھ جم کے ایک پیراگراف پڑھتے، غور کرتے، سوچتے کیا پڑھا، پھر آگے چلتے، پھر سوچتے، پھر آگے چلتے۔ تو اگر ہم سب اپنی اس عادت پر قابو پا لیں، بہت سی مشکلات سے بچ سکیں۔ اچھا، ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دم پینک ہو جاتے ہیں، ایک دم غصے میں بھر جاتے ہیں، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ جی، آپ انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنے اندر یہ چیز بہت تھی، تو انہوں نے 2 چیزوں میں کوشش کی۔ ایک تو یہ کہ جیسے کلاس میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ عہد کیا کہ میں ہلوں گی نہیں، تو اس سے ان کے اندر پیشنس آیا۔ اسی طرح نماز کے اندر انہوں نے جب خشوع لانے کی کوشش کی تو اس سے بھی ایک پیشنس اور سکون ڈیولپ ہوا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی صدمہ، کوئی بری خبر، کوئی ناپسندیدہ چیز، کوئی برا رویہ، اگر آپ اس کو سن کے تھوڑی دیر ٹھہر جائیں اور پھر اس کے بعد رسپونڈ کریں تو آپ دیکھیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جتنے جلدی میں کام کریں گے وہ سب، کیونکہ شیطان کو داخل ہونے کا موقع ہی وہاں سے ملتا ہے۔ جلد بازی بہت سی خطاؤں کا مجموعہ ہے یا سبب ہے۔ کسی کی کوئی بات سنی، فوراً کنکلوژن کر کے دوسری وقت بول دیا، ہاں یہ تو فلاں اسی وجہ سے کر رہا ہوگا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، کچھ سوچا ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو پاز نہ دینا، روکنا نہیں، ٹھہرنا نہیں۔ واقعی اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے بہت ساری غلطیاں
خود بخود کم ہو جائیں گے۔ مشکل یہ ہے کہ خلق الانسان من عجل، یہ اتنا ہماری فطرت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کمزوری پر خود سے قابو پانا واقعی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تجوید کی کلاس میں جس طرح آپ کو طریقہ سکھایا گیا تھا کہ نگاہیں قرآن پر اور کان آواز پر، اور پھر ساتھ ساتھ پینسل بھی رکھنی اور زیر لب اپنے دل میں اس کو ساتھ ساتھ، جیسے دل میں ایک میزان قائم کرتے ہیں نا، نہیں بول کے تو نہیں پڑھنا مگر دل میں پڑھنا، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹھہراؤ آتا ہے۔ ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس میں کچھ لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کیا، جو ہی سواریوں سے اترے جلدی دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو ان کے قبیلے کا جو سردار تھا اشج، وہ اترا اور اس نے کپڑے بدلے اور تیار ہو کر آپ کے پاس پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اشج، تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے، ایک حلم اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ ایک ہے حلم، حلم کس کو کہتے ہیں، بردباری، اور دوسرے آہستگی سے سوچ سمجھ کے کام کرنا۔ یہ دو خصلتیں ان کو اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب بنائے ہوئے تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور اگر یہ کیفیت بھی ہمارے اندر ہو نا کہ اگر ہم آہستہ یعنی اس کے ٹھہراؤ سے کام کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب بنیں گے، تو خیر یہ زبردست انسینٹیو ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ اللہ کی نگاہ میں کیسے ہیں، تو کبھی اس کی نگاہیں بھی اپنے اوپر محسوس کیا کریں اور فیل کیا کریں کہ آپ اس کی نگاہ میں ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی کیفیت دور ہوگی۔ اور یہ جو ہے نا حلم، حلم کہتے ہیں بردباری کو، برداشت کر جانا۔ کیسے برداشت کرنا؟ کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی آپ کو، تو آپ نے جواب میں کیا کیا، برداشت کر گئے، اچھا کوئی بات نہیں، یعنی اس نے مارا کچھ آپ کو اور آپ لے گئے اپنے اوپر۔ اور آہستگی سے کام کرنا کیا، سارا قافلہ اترتے ہی بھاگ کھڑا ہوا آپ کے پاس آ گئے دوڑتے دوڑتے، اور انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، اپنا سامان ایک جگہ رکھا اور آرام سے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دو صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ سردار بھی تھے، قوم پہلے بھاگ نکلی۔ اب یہ حلم تھا نا ان کا کہ انہوں نے ان کو کچھ کہا نہیں، ورنہ تو وہ مائنڈ کر جاتے اور ان کو ناراض ہوتے کہ یہ تم کیسے لوگ ہو، مجھے چھوڑ کے خود بھاگ نکلے ہو، اور پہلے ہی پہنچ گئے۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو بھی برداشت کیا اور دوسرے اپنے طریقے کے مطابق آرام سے پہنچے۔ اشج نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صفات مجھ میں خلقی ہیں، یعنی گاڈ گفٹڈ ہیں، یا اب پیدا ہوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ خلقی ہیں، گاڈ گفٹڈ ہیں۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے نا، جس کو مل جائے، اور جس کو نہیں ملے وہ نہ پریشان ہو، وہ کوشش کر کے لائے تو انشاءاللہ اس کا اجر زیادہ ہے نا۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، التؤدۃ فی کل شیء الا فی عمل الاخرہ، التؤدۃ فی کل شیء الا فی عمل الاخرہ۔ معنی اس کا کیا ہوتا ہے، ہر چیز میں ٹھہراؤ اور آہستگی سوائے آخرت کے عمل کے، اس میں فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، لیکن باقی چیزوں میں ٹھہراؤ۔ اچھا، عام طور پر ٹھہراؤ کہاں کہاں نہیں ہوتا؟ مثلا آپ کسی کے گھر کھانے پر گئے، شادی پر گئے، وہ کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے، کیسے تشریف لے جاتے ہیں آپ؟ شادی کے موقع پر کھانے کی میز کی طرف کیسے تشریف لے جایا جاتے ہیں؟ اچھا، آپ انتظار میں کھڑے ہیں، بس آ گئی ہے، کیسے جائیں گے؟ چھٹی ہو گئی، گھر جانا ہے، بریک میں کیسے جائیں گے؟ اسٹال پہ کیسے جائیں گے؟ پہلے جائیے پہلے پائیے، چاہے لوگوں کی بغلوں میں سے گھس کے نکلنا پڑے۔ اس کے لیے کیسے کوشش کریں؟ ہم سب کو کوشش کریں۔ میں تو اس میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں، یعنی اس آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہوں، اور واقعی میں اپنے بارے میں سمجھتی ہوں کہ جہاں میں غلطی کرتی ہوں اس کے پیچھے جلد بازی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مونٹیسوری کے بچوں کو جب وہ صبر سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو بچے بہت ہائپر ہوتے ہیں نا، اسپنج کو پانی میں ڈبو کے تو ان کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں کہ جب تک آخری قطرہ بھی گر نہ جائے تو ہلنا نہیں ہے۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں، اس کو فوراً نچوڑ دیتے ہیں، تو نچوڑ نہیں سکتے، اس کو ہاتھ پہ رکھ کے کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو جب تک گر نہ جائے۔ تو وہ اتنی دفعہ اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ پھر ان کو کھڑے ہونا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی کچھ ایسی ایکسرسائز سوچنی چاہیے کہ جس سے ہمارے بولنے میں، ہمارے چلنے میں، ہر چیز میں ایک خوبصورتی آئے، یعنی ٹھہراؤ آئے، سستی نہیں، ٹھہراؤ۔ ٹھیک، یہ کہتی ہے کہ کل میں نے کچھ لوگوں کو لیکچر کے فوراً بعد کہہ کے لگاتے دیکھا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ واقعی کوئی کہہ کے لگانے والی تو بات اس میں تھی بھی نہیں کل کے لیکچر میں۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں اور اس میں آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے پڑھنے کا ادب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن پڑھنے کے آداب آپ کو سنوائے گئے ہوں گے، پڑھے ہوں گے آپ نے۔ آپ کیا کرتے تھے جب آخرت کی آیتیں پڑھتے تھے؟ آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسے موقع پر رونے کے لیے کہا گیا، اگر رونا نہ آئے تو یعنی کہ رونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کہہ کے تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی تو بالکل نادانی والی بات ہے، نہ سمجھی والی بات ہے کہ ایسے مواقع پر کوئی شخص ہنسے تو آپ یہی کہیں گے کہ دیوانہ ہے، کیونکہ ہنسنے کا ایک موقع ہوتا ہے نا۔ آپ سب قرآن پاک پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، جس دن تفسیر میں ایسی آیات ہوں تو
کلاس کے بعد بھی کچھ دیر اپنے اوپر اس کیفیت کو جذب ہونے دیا کرے، اندر جانے دیا کرے، تاکہ اندر جا کے ذرا کچھ صفائی ہو جائے ٹیڑھے پن کی، اسی وقت اتار کے نہیں پھینک دیا۔ گناہوں کا احساس انسان کو متحرک کرتا ہے اور نئے نئے طریقے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام میں سے وہ صحابہ جو جتنا محسوس کرتے وہ اتنے عمل میں آگے بڑھ جاتے، حتیٰ کہ اس راہ میں اپنی جان بھی دے دیتے۔ جی ہاں، دیکھیں کہ گلٹ کا رہنا ناپسندیدہ ہے، اس احساس کا آنا اور اس کا اصلاح میں بدل جانا پسندیدہ ہے۔ اسلام ہمیں گلٹ سے ہی تو نکالنا چاہتا ہے، یعنی توبہ کیوں رکھی گئی؟ گلٹ سے نکالنا چاہتا ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا ہے کہ یہ بوجھ لے کے مت پھرو اپنے اوپر، یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جتنا بھی احساس دلایا گیا وہ گلٹ ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ اس گلٹ سے باہر نکلنے کے لیے۔ انہوں نے بہت جینوئن مسئلہ لکھا ہے کہ یہ کہتی ہیں کہ پیریڈ سے پہلے میرا جسم ایسے ہو جاتا ہے کہ بالکل اٹھا نہیں جاتا اور نماز پڑھنے کو جی بھی نہیں چاہتا، اکثر اس طرح نماز چلی جاتی ہے۔ نماز جانی تو نہیں چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت خاتون کے اوپر ایک کیفیت مختلف ہوتی ہے، بہت بوجھل ہوتا ہے سب کچھ، اور کچھ لوگوں کے اوپر زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ اپنے گھر میں اپنی بہن کو، امی کو، یا ہاسٹل میں ہے تو دوست کو یا کسی کو ہیلپ کے لیے بلا لیں، آؤ میری مدد کرو۔ جیسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی نا کہ سختی میں وضو کیا، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، تو اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا پھر۔ لیکن نماز جانے نہیں دینی، کیونکہ نماز کا پڑھنا گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور نماز کا چھوڑنا کبائر میں سے ہے۔ چلیے، ایکچولی اس کتاب میں ہے تو ابھی بہت کچھ، لیکن میں جان بوجھ کے آگے نہیں بتا رہی، کیوں بلا؟ تاکہ آج آپ اتنا عمل کر سکیں، ورنہ میں آپ کو کتاب ختم کرا کے رکھ دیتی تو کر سکتی تھی۔ میں نے خود اس کتاب کو کس طرح پڑھا، روز کی ایک حدیث پڑھتی تھی، ایک چیپٹر پڑھ کے پھر کوشش کرتی اچھا یہ کر لوں، پھر اگلے دن اگلی۔ تو اس وجہ سے میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہی، کیونکہ اگر میں آپ کو 2 یا 3 کام بتاؤں گی تو اس سے آپ ایک بھی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، آپ سب اس پہ سوچیں گے کہ جلد بازی کو کیسے ختم کیا جائے؟ آپ کا یہ ہوم ورک ہے، صرف کل پرسوں کے لیے نہیں بلکہ مسلسل اس پہ غور کریں، یعنی اپنی زندگی کے ایجنڈے میں شامل کر لیں کہ میں اپنی جلد بازی پہ کس طرح قابو پاؤں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت پرسکون بھی رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ بہت چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا عموماً کلاس میں مجھے ڈائریکٹ تو پڑھانے کا موقع آپ کو کم ملا ہے، لیکن میں جب قرآن پڑھاتی بھی تھی تو بعض اوقات جیسے کوئی شور کر رہا ہے یا کہیں کچھ، تو میں اس وقت یہ نہیں کہتی تھی چپ ہو جاؤ یا خاموش ہو جاؤ یا کچھ بھی، بلکہ میں اپنا سبق روک دیتی، میں خود پرسکون ہو جاتی اور میں دیکھنا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ بچیاں اگر بات بھی کریں تو میں خاموش ہو کے بس دیکھنا شروع کر دیتی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو خود احساس ہو جاتا تھا۔ اور ایک طریقہ کیا، تو چلانا شروع کر دوں، چپ کرو چپ کرو، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کچھ اسکولوں میں میز بجاتے ہیں اور چپ کرا کے بٹھاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چپ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ چپ ہو جائیں گے تو آپ کا عمل دوسرے کو چپ کرا دے گا کہ نہیں، یہ عمل سے چپ کرانا ہے۔ ایک تو یہ کریں کہ جب لوگ شور کر رہے ہوں یا لوگ آپ کے اوپر غصہ کر رہے ہوں یا لوگ آرگیو کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کیا کریں، سلو ڈاؤن ہو جائیں، ٹھنڈے پڑ جائیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، جب غلطی ہو تو اس کو انالائز کریں کہ کیوں ہوئی یہ۔ بعض اوقات ہم خود تو اپنے اوپر قابو پاتے ہیں اور دوسرے پینک کی کریٹ کر دیتے ہیں، وہ جلد بازی کرتے ہیں، جلدی کرو، جلدی نکلو، جلدی، دیر ہو گئی دیر ہو گئی۔ بچوں کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے، اس میں مختلف طرح سے انہیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد بچوں کا مزاج بدل جاتا ہے، اس لیے ایک اچھی ماں ہونے کے لیے آپ کو خود تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بچوں کے مزاج کے ساتھ ساتھ آپ کو خود اپنا مزاج کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ کچھ روز پہلے جو میرا بیٹا ابھی 10 سال کا نہیں ہوا، ہونے والا ہے، اسکول میں ٹیچر سے کہتا ہے کہ مجھے پریفیکٹ بننا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ اپنا ہیئر کٹ ٹھیک کراؤ، خیر فوراً گیا، بال ٹھیک کرائے، پھر اس کے بعد اس نے کچھ اور شرائط بھی بتائیں کہ آپ لیٹ نہیں ہو سکتے، آپ اسکول ٹائم پر آئیں، آپ کا ہوم ورک ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کا یہ سب شرائط اس نے پوری کر دی۔ اب یہ ہوا کہ صبح کے وقت تیاری میں اس نے کچھ دیر لگانی شروع کر دی۔ 2 دن تو میں اس کے بہت پیچھے تھی کہ مجھے فکر یہ تھا کہ اگر اس کا بیج واپس چلا گیا تو اس کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا، یعنی ایک اس کو شوق لگے گا۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو جلدی تیار کر رہا ہوں، اچھا میں اس کے پیچھے پیچھے، تیار ہو جاؤ، اتنے منٹ باقی ہیں، ناشتہ کر لو، اتنے منٹ باقی ہیں، اتنے منٹ۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے 15-20 منٹ اپنے ضائع کر دیے نا، کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اچھا یہ کر لو، پھر کچھ اور تھوڑا سا دے کے یہ کر لو۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور ہی ڈھیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، میں جتنا زیادہ اس کو لے رہی ہوں وہ اتنا زیادہ ریلیکس ہو رہا ہے۔ تیسرے دن میں نے یہ کیا کہ ایک بس جملہ بولا، میں نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ تیار ہوں، بھلے آپ اسکول سے لیٹ ہوں، بھلے آپ کو گھر واپس بھیجا جائے، بھلے آپ کا بیج واپس جائے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اور یہ کہہ کے میں آ کے اپنا پڑھنے بیٹھ گئی، اور اس نے وہ سب کچھ خود ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ 2 دن مجھے ایسا لگا میرا بی پی ہائی ہونے لگا ہے، یہ کر لو کر لو کر لو کر لو کر لو، اور اس کو اثر ہی کوئی نہیں، اور وہ اپنے آرام سے۔ اور جس دن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہیں کریں، اور اس کے بعد اس نے ذمہ داری خود اٹھا لی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب لوگوں کے بعد پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو،
تو وہ بھی آگے سے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمیں کوئی کہنے والا ہے ہم پھر کر لیں گے. اور جب ذمہ داری اپنے اوپر پڑتی ہے تو ہر انسان پہ ہوش میں آتا ہے. تو اسی طرح بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے تو دوسرے ہم پہ جلدی ڈال دیتے ہیں. جب کوئی جلدی ڈال رہا ہو تو اس وقت پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے صبح نکلنے کی بات ہے نا، ایک ہی گاڑی میں سب گھر والوں کو مثلاً جانا ہے تو اسکول سب کا پھر لیٹ ہوتا ہے اگر ایک کوئی لیٹ ہو جائے. پھر ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنی رفتار سے چل رہے ہیں اور کچھ لوگ محض اپنی عادت سے مجبور ہو کر جلدی ڈالے ہوئے ہیں. مثلاً جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے فادر ہو سکتا ہے مدر ہو سکتا ہے بڑی بہن ہو سکتا ہے بھائی ہو. عام طور پہ بڑے بھائی اس طرح کے کام کرتے ہیں، یعنی جلدی کریٹ کرتے ہیں نا. تو آپ ٹھیک اپنے ٹائم پہ تیار ہو رہی ہیں لیکن وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرے دیر ہوگی جلدی کرو. اب آپ غصہ کریں گے نا کہ یہ کیا بات ہے، میں تیار ہو رہی ہوں تم چپ کرو، کیونکہ اس وقت آپ جھنجھلا جاتے ہیں. تو اس رویے کو کیسے اچھا بنائیں گے؟ آپ اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ اپنی کیفیت کو کیسے ٹھیک رکھیں گے؟ وہ بھی ضروری ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھنا، ورنہ بعض اوقات انسان دوسروں کی ڈالی ہوئی مصیبت پر خود بدمزہ ہو جاتا ہے اور سارا دن خراب گزرتا ہے. تو ان کیفیات سے بھی تو نکلنا ہے نا ہمیں. ہم کیوں کسی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان کر کے اپنا کام خراب کریں؟ کوشش کریں گے کہ موقع ہی نہ دیں. یہ زیادہ آئیڈیل صورتحال ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھنڈا لیں، اس کو بہت سیریس نہیں لیں. ہاں ان کو کسی کام لگا دیں تاکہ وہ فارغ کھڑے ہو کے ہمیں ہی نہ دیکھتے رہیں. کسی نے لکھا میں نے ایک تجربہ کیا ہے خود کو عجلت سے بچانے کے لیے. نماز کے دوران جیسے رکوع کیا تب تک نہ اٹھیں جب تک بالکل ساکن نہ ہو جائیں. اسی طرح قیام کریں تو تب تک پڑھنا شروع نہ کریں جب تک حرکت ختم نہ ہو جائے. اس سے کنسنٹریشن بہتر ہوئی. اصل میں آپ دیکھیے کہ نماز ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے نا، کس طرح ہماری زندگی میں ایک تبدیلی لاتی ہے اگر واقعی ہماری نماز صحیح ہو جائے. اسی لیے اس کو دین کا ستون کہا گیا کہ باقی دین اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اس پہ بیس کرتا ہے. اگر یہ پلر صحیح ہو گیا تو جو چیزیں اس پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ سب بھی صحیح ہو جائیں گی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا قرآن کو اس وقت بھی تجوید سے پڑھا جائے گا؟ تو یہ سیکھ کس لیے رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو سنانے کے لیے تجوید سیکھ رہے ہیں. اصل میں تجوید سے پڑھنا کیا ہے؟ ٹھہر کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. اور ٹھہر کر پڑھنے سے معنی زیادہ سمجھ آئے گا اور خشوع آ ہی جائے گا. ایک مزے کی حدیث سناتی ہوں جو میرے سامنے آئی ہے. حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی، گھر آنے کی. پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو بلند آواز سے بولتے سنا. چنانچہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو پکڑا تاکہ انہیں تمانچہ مارے اور فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند کرتی نہیں، اونچا بول رہی ہو. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو روکنے لگے تاکہ حضرت عائشہ کو ان کی مار سے بچا لیں. حضرت ابوبکر کو ان پہ بہت غصہ آیا ہوا تو غصے کی حالت میں باہر نکل گئے. جب حضرت ابوبکر باہر چلے گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کیسے اس مر سے بچایا. پھر کچھ روز گزر گئے تو حضرت ابوبکر دوبارہ آئے اور انہوں نے پھر اندر آنے کی اجازت چاہی. اندر آ کر دیکھا تو دونوں کی صلح تھی. حضرت ابوبکر نے ان سے کہا آپ دونوں مجھے اپنی صلح میں شریک کر لیجئے جیسے آپ دونوں نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا. اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے شریک کر لیا، ہم نے شریک کر لی. تو بات یہ ہے کہ بہرحال وہ ہیومن بینگ بھی تھے اور انسانوں کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور کبھی غصہ بھی آ جاتا ہے اور کبھی انسان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ان چیزوں کو پھر انسان لے کر بیٹھ جائے. یہ چیزیں آنی اور جانی چاہیے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کیفیات آپ پر نہ آئے. جیسے کل بھی ذکر کیا تھا نا، یہ ممکن نہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ ہم سے جلد بازی نہ ہو، یہ ممکن نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. لیکن غلطی کرنے کے بعد فوراً ہمارا رویہ اصلاح کی طرف ہونا چاہیے. مجھے اپنے اندر صبر کی کمی لگی، لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتا ہے، تو میں نے نماز کے بعد صحیح طرح سے رو رو کر اللہ سے یہ دعا کی اور الحمدللہ اس کے بعد مجھے فائدہ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.